یوم الجمعہ، جمعہ کی دن میرا رب فرما رہے فسعوا الی ذکر اللہ، آپ جمعے کی نماز کی طرف سعی کرے، کوشش کرے، فسعوا الی ذکر اللہ، میرا رب فرما رہے آپ سعی کرے، آپ کوشش کرے جمعے کی نماز کی طرف، وذروا البیع، اگر آپ کسی کاروبار میں مشغول ہو، رب کائنات کی طرف سے آرڈر ہے، حکم ہے، آپ اسے چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ رب العزت فرمانے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر آپ اس بات کو جانو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سعی الی الصلاۃ لازمی، لابودی اور ضروری ہو جاتی ہے جب اذا نودی للصلاۃ ہو جائے، جب آذان ہو جائے، پھر جمعے کی طرف آپ کا آنا لازمی، لابودی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آذان سنتے اپنے دکانوں کو ویسے ہی چھوڑا کرتے تھے۔ یہ ماڈل، یہ مثال، یہ آپ کو افغانستان میں ملے گا، یہ مثال کہاں ملے گا؟ بس دکان کو چھوڑو اور جاؤ، چپلار دے چاشی اللہ چھوڑی وردی اڑی، کیونکہ وہاں حدود اللہ قائم ہے، اور حدود اللہ میں مسلمان کے لیے زندگی ہے۔ آج یہاں پر آپ کسی بھی چیز، دکان کیا، کسی چیز میں آپ محفوظ نہ ہو، آپ کی زندگی محفوظ نہیں ہے، آپ کا مال محفوظ نہیں ہے، آپ کا عصمت محفوظ نہیں ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، مدینے والا مثال آپ کو افغانستان میں ملے گا۔ اذان ہو جائے، لوگ دکانوں کو چھوڑ جاتے ہیں، کوئی آئے مائی کلال کسی کا مال اٹھائے، باہر کیف۔ رب کائنات فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، آپ سعی کرو اللہ کی نماز کی طرف، نماز کی طرف آپ سعی کیجئے، آپ کوشش کیجئے۔ یہاں فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ سعی الی الصلاۃ ہو اور اس کے مابین اگر آپ کوئی کام کریں تو وہ مانع نہیں ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ ایک شخص کشتی میں جا رہا ہے اور نماز کے لیے جا رہا ہے، اسی کشتی میں تجارت کر لے تو اس آیات کی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ صحیح تو ہو رہی ہے نا، سمجھ آ رہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سعی الی الصلاۃ ہو رہی ہے، وہ کشتی میں جا رہا ہے نماز کے لیے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کار میں سوار ہے اور اسی دوران وہ جو ہے بیع و شراء بھی کر رہا ہے تو سعی الی الصلاۃ بھی ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہ مانع جو کہ وذروا البیع، رب کا آرڈر ہے کہ آپ بیع و شراء کو چھوڑ دو۔ اگر وہ نماز کی طرف گاڑی میں جا رہا ہے، چاہے وہ جہاز میں جا رہا ہو، چاہے وہ کار میں جا رہا ہو، چاہے وہ کشتی میں جا رہا ہو، چاہے اس کے علاوہ گھوڑے پر سوار ہو، چاہے اس کے علاوہ اونٹ پر سوار ہو، اونٹ والا مسئلہ تو یاد ہے نا؟ یہ سارے مسائل ابھی آگے آپ کو آ رہے ہیں۔ یہ جمعے کے فضائل اس لیے عید الاضحیٰ کے بعد میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ انسان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں، وہ فضائل اگر آپ دیکھیں، آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو شخص سب سے پہلے جمعے کے لیے آئے گا، میرا نبی فرما رہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اس کا میں غریب ہوں، قربانی نہیں کر سکتا ہوں، شریعت مجھے کیا کہتا ہے؟ آپ جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے آؤ، ایک حصہ نہیں، پوری اونٹ کی قربانی کا ثواب آپ کو ملے گا، ایک حصہ نہیں، پوری اونٹ کی قربانی کا ثواب میرا نبی فرما رہے آپ کو ملے گا۔ قربانی کس لیے کیا جاتا ہے؟ قربانی دوسرے بارے کی، قربانی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ثواب مل جائے، ورنہ تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت فرما رہے نہ آپ کی خون بہانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کی گوشت کی ضرورت ہے، آپ کے دل کے ارادے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت آپ کی نیت، آپ کے ارادے کو دیکھ رہا ہے۔ قربانی کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ ثواب مل جائے نا۔ یہاں پر میرا نبی فرما رہے آپ جمعے کی نماز کے لیے پہلے آؤ، ایک مکمل اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، ایک مکمل اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔
آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں آپ ساتھ دو گی یہ بات آگے چلے گی. جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا آپ نے کیا کہنا ہے؟ آواز نہیں آئی میرے خیال سے، بات اردو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا آپ نے کیا کہنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے مسجد میں جمعے کے دن آئے گا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، اس کے بعد اگر آپ آؤ تو آپ کو گائے کی قربانی کے ثواب ملتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا جذبہ آپ دیکھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے ای العمل افضل الی اللہ، کاش میرے ایک مقتدی پیدا ہو جائے جو مجھ سے پوچھے امام صاحب ای العمل افضل الی اللہ، مجھے وہ عمل بتائیے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا ہو. صحابہ پوچھ رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے، لیکن ایک مقتدی بھی میرا ایسا نہیں ہے جس نے مجھ سے پوچھا ہو کہ استاد محترم بتائیے کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں اس وقت زیادہ فضیلت والا ہے. ایک بھی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہو نا، کسی نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے؟ ہاں، جس نے کیا ہاتھ کھڑا کرو. ہوا ایسے؟ ہاں نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے ای العمل افضل الی اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے کون سا عمل اللہ کے ہاں افضل ہے جس کو ہم کر گزریے، جس کو ہم کریں اور اس کی وجہ سے ہمیں فضیلت والا، ہمیں ثواب مل جائے، فضیلت والا کام کرنے والے ہم بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کئی صحابہ نے سوال کیا ہے. ایک صحابی نے پوچھا ای العمل افضل الی اللہ، اللہ کے رسول بتائیے کون سا عمل اللہ کے ہاں افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہی سوال دوسرے صحابی نے کیا ہے ای العمل افضل الی اللہ، اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے اللہ کے ہاں جس کو ہم کریں اور اللہ کے ہاں قریب ترین بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے صحابی کو جواب دیا ہے الصلاۃ، نماز کو اپنے وقت پر قائم کرنا. تیسرے صحابی نے سوال کیا ہے ای العمل افضل الی اللہ، اللہ کے رسول بتائیے کون سا عمل اللہ کے ہاں افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں لڑنا. سوال ایک ہے، جواب تین ہے. سوال کیا ہے؟ جواب کتنے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی ذیل میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کے خیال، مخاطب کے حال کا رعایت رکھتے ہوئے جواب دیا ہے کہ مخاطب کس چیز میں سستی کر رہا ہے. اگر مخاطب نماز میں سستی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ. اگر مخاطب نماز میں سستی کر رہا ہے الصلاۃ. اگر مخاطب والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سستی کر رہا ہے تو بر الوالدین کہا. تو صحابہ کا عمل تھا ای العمل افضل الی اللہ. اس لیے ہمیں آرڈر ہے کہ اگر آپ نے ایمان لانا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ. یہ حدیث بقر عید کے بعد سمجھانا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ قربانی کے لیے جانور خرید کر لانا اور پھر جو ہے بیپاری کے ساتھ با خرید و فروخت میں باؤ تاؤ اسی طریقے سے سارا دن منڈی میں پھرنا، پھر جو ہے دودھ میں اور اس گرمی میں گھومنا اور پھر جانور کا نہ ملنا. کئی لوگ مجھے ملے اس دفعہ منڈی سے خالی واپس آئے، جانور نہیں ملا. عید کی تیسری دن قربانی کی، کہہ رہے جانوروں کا فقدان ہے، جو ہے وہ بڑے جو ہے قیمت پہ مل رہے. یہاں پر میرا نبی فرما رہے آپ جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے آؤ، منڈی جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیپاری کے ساتھ آپ نے جو ہے منت سماجت نہیں کرنی ہے، گاڑی والے کے ساتھ کرائے پر آپ نے منت سماجت نہیں کرنی ہے، جانور کو لا کر پھر جو ہے اس کی چوکیداری نہیں کرنی ہے. آپ صرف جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے آؤ. میرا نبی فرما رہے ایک مکمل اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ رب العزت عطا کرے گا. آپ دوسرے نمبر پر آؤ، گائے کی قربانی کا ثواب پورے گائے کا ایک حصے کا نہیں، پورے گائے کی قربانی کا ثواب آپ کو ملے گا. اس کے بعد آؤ، آپ کو بکری کی قربانی کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں یہ سلسلہ نیچے تک چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈے کے صدقے کرنے کا ثواب انسان کو ملتا ہے. یہ غربا کے لیے ایک بڑی نعمت ہے.
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے جمعے کے دن سب سے پہلے آنے والے کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد آنے والے کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد بکری کا، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور پھر جو ہے انڈے کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ صرف ایک عمل کرنا ہے، اور یہ شریعت کو مطلوب ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ہر ایک کوشش کرے کہ جمعے کے دن سب سے پہلے آنے والا میں بن جاؤں۔ یہ صحابہ کیا کرتے تھے، اور شریعت کو مطلوب ہے نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں مسلمانوں کو چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، چونکہ عید الاضحیٰ گزر چکا ہے، جن لوگوں نے قربانی کی ہے مجھے پتہ ہے کتنے جو ہے مشکلات کے بعد ایک جانور میں ایک حصے کی قربانی کا ثواب انسان کو ملتا ہے، اور اس میں اگر ایک کی نیت گوشت کا ہو جائے سب کا جو ہے میرے عزیز ساتھیوں صفایا ہو جاتا ہے۔ کار صحیح جگہ آپ نے نہیں دی، آپ کے اعمال کا صفایا ہو گیا۔ بہت سارے اگر آپ نے ایسے شخص کے ساتھ حصہ لیا جو بینک کا کاروبار کرنے والا ہے تب بھی آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے ایسے شخص کے ساتھ حصہ لیا جو حرام کمائی کمانے والا ہے آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ لیکن یہاں پر میرے عزیز ساتھیوں ساری چیزوں کو میرا نبی فرما رہے کہ اگر آپ سب سے پہلے مسجد میں آنے والے ہوں گے آپ کو اللہ رب العزت ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے، اس کے بعد آنے والا ہوگا ایک گائے کی قربانی کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کے بعد آنے والا ہوگا ایک بکری کی قربانی کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کے بعد آنے والا ہوگا آپ کو میرے عزیز ساتھیوں ایک مرغی کے صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کے بعد آنے والا ہوگا اس کو ایک انڈے کے صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں یہاں پر آپ کو پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے قربانی کا ثواب کمانا ہے جمعے کے دن سب سے پہلے آؤ، ایک مکمل اونٹ کی قربانی کا ثواب میرا رب آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ میرا عزیز ساتھی اس کے حاصل کرنے والے بن جائے۔ چونکہ گھڑی تو نہیں ہے، 2 جمعے ہو گئے تو وہ اب 5 منٹ جو ہے اضافہ ہوا، چونکہ ہمارا طریقہ کاری ہم اس گھڑی کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق جو ہے تقریر کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے جو ہے ساتھیوں کو ہدایت دے۔ تو باہر کے ٹائم ختم ہو چکے ہیں، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آذان ہوگی اس کے بعد سنیں۔